یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ بصرہ میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا جس کی زندگی بے مقصد تھی۔ وہ شخص دن رات چوریاں کرتا، شراب پیتا، غرض ہر طرح کا گناہگار تھا۔ پھر اس شخص کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس سے سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دو آدمیوں کو نان بائی کی دکان پر جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک انتہائی غریب جبکہ دوسرا امیر شخص تھا۔ اتفاق سے نان بائی کے پاس صرف ایک ہی روٹی بچی تھی اور اسے غریب آدمی خرید چکا تھا۔ اسی وقت وہ امیر آدمی آیا اور 2 گنا پیسے دے کر نان بائی سے کہنے لگا، یہ روٹی مجھے دے دو کیونکہ میں اس کے زیادہ پیسے دے رہا ہوں۔ نان بائی نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں وہ روٹی امیر شخص کو دے دی۔ غریب آدمی نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، خدارا ایسا نہ کرو، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اگر آج رات میں انہیں کھانا نہ دے سکا تو وہ بھوکی رہ کر بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن امیر آدمی نے اس غریب کی آہو بکا کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کہا، میں اس روٹی کی زیادہ رقم ادا کر رہا ہوں، میں اس کا حقدار ہوں، تم اپنا بندوبست خود کرو۔ وہ گناہگار شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب امیر آدمی روٹی لے کر جانے لگا تو اسے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا اور وہ نان بائی کی دکان کی طرف دوڑنے لگا۔ ایک گناہگار شخص کے دل میں پہلی مرتبہ رحم کی چنگاری بھڑک اٹھی اور یہی اس کی زندگی کو تبدیل کرنے والی تھی۔ وہ امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا، یہ روٹی اس مسکین آدمی کو دے دو تاکہ اس کی اولاد بھوکی نہ رہے۔ اس نے جواب دیا، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں یہ روٹی ہرگز نہیں دوں گا۔ اس پر گناہگار شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا زیادہ رقم نان بائی کو دیتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں اعتراض نہیں ہے، یہ روٹی اس غریب آدمی کو دے دو۔ نان بائی شرمندہ ہوا اور اس نے امیر شخص کی بجائے اب وہ روٹی غریب آدمی کو دے دی۔ غریب آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ روٹی لے کر جانے لگا تو گناہگار شخص نے اس سے کہا، آج جب تمہاری بیٹیاں کھانا کھائے تو ان سے کہنا میرے لیے بھی دعا کریں، خدا تو معاف کرنے والا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کوئی توبہ کرے تو میں اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ اس گناہگار شخص کو بھی دل ہی دل میں یہ احساس تھا کہ وہ گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ بہت گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دلدل سے کیسے باہر نکلے، لیکن جب دل میں خوف خدا آ جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کا قصہ یوں بیان کیا، ایک دن میں تمام فکر سے لاپرواہ گلیوں میں چل رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی جس کی عمر 5 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بہت پیاری اور معصوم تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا، جیسے مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہو۔ میں جب گھر پہنچا تو دعا کی، اے اللہ، یہ کیسا احساس ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے شادی کر لی اور کوشش کرتا رہا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن گناہوں سے بچ نہ سکا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک اور دل کا سکون بن گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کا خیال رکھتا۔ ایک دن جب میں گھر میں بیٹھا شراب پینے کے لیے پیالہ اٹھا رہا تھا تو فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں شراب کا پیالہ اپنے لبوں تک لے جانے لگا اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا اور وہ پیالہ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، فاطمہ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس کے کیے کی سزا دیتا، لیکن اللہ نے میرے دل میں فاطمہ کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کیا۔ میں نے اسی دن ارادہ کیا اور شراب پینی چھوڑ دی کیونکہ فاطمہ مجھے ہر چیز سے پیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ایک بہتر انسان بن گیا۔ فاطمہ اب 5 سال کی ہو گئی۔ وہ مجھے اسی لڑکی کی یاد دلاتی تھی جو مجھے راستے میں دکھی اور میری زندگی بدلنے میں مدد کی، لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کیا۔ فاطمہ کچھ دن بیمار رہی اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں شدید غم میں مبتلا ہو گیا اور سمجھ نہ پایا کہ کیا کروں۔ میں نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دیا اس امید پر کہ غم کم ہو جائے گا۔ دن کیا اور رات کیا میں بس شراب کے نشے میں رہتا۔
ایک رات میں نشے کی حالت میں سو رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ لوگ افراتفری میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے میں تھکنے لگا اور دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ میں جتنا تیز دوڑتا وہ سانپ بھی اتنا تیز ہو جاتا۔ میں دوڑتا رہا یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی داڑھی، بال اور کپڑے بھی سفید تھے۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اے بزرگ، اللہ کے واسطے مجھے اس سانپ سے بچائیں اور میری مدد کریں۔ اس بزرگ نے جواب دیا، میں بہت کمزور ہوں، میں اس قابل نہیں کہ تمہیں اس سانپ سے بچاؤں۔ تم ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف جاؤ، شاید وہاں تمہاری کوئی مدد کرے۔ میں پہاڑ کی طرف بھاگا۔ وہاں سانپ اب بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے وادیوں میں دیکھا کہ جہنم کا منظر ہے۔ لوگ جل رہے تھے اور سزائیں پا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گیا اور اس پہاڑ سے نیچے اترا اور دوبارہ اسی بزرگ سے جا ملا۔ میں نے ان سے پھر مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، تم پھر پہاڑوں کی طرف جاؤ، شاید اب کی بار کوئی تمہاری مدد کرے۔ میں پھر پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا اور ایک سرسبز اور ایک شاداب مقام کی طرف بڑھا۔ یہ جگہ پہلے وہاں موجود نہ تھی۔ جیسے ہی میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو مجھے کچھ بچوں کی کھیلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ان کی آواز سن سکتا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں قریب پہنچا تو مجھے بچوں کی اونچی آوازیں سنائی دی، فاطمہ جلدی آؤ، اس شخص کو بچا لو، اس کی مدد کرو۔ میں سوچنے لگا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ میری اپنی بیٹی فاطمہ ہو جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا اس بچی کی شکل واضح ہونے لگی۔ میں نے پہچان لیا، یہ واقعی میں میری بیٹی فاطمہ تھی۔ وہ اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو کہ میں آ کر اسے گلے لگاؤں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا تو فاطمہ نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کالے سانپ کو دور دھکیل دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، تم بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ نے کہا، اے میرے والد، آئے میرے یہاں پاس بیٹھیں۔ ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فاطمہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دنیا میں کرتی تھی۔ فاطمہ کہنے لگی، اے میرے والد، یہ قیامت کا دن ہے۔ وہ کالا سانپ جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے گناہ تھے۔ آپ کے گناہ اتنا زیادہ اور طاقتور ہو چکے تھے کہ اگر میں نہ ہوتی تو وہ آپ کو تباہ کر دیتے۔ میں نے فاطمہ سے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا جس نے 2 مرتبہ مجھے یہاں پہاڑ پر بھیجا۔ فاطمہ کہنے لگی، وہ بوڑھا آدمی جس کے کپڑے سفید اور چہرے پر نور تھا، کے نیک اعمال تھے، وہ اتنے کمزور اور یہ کسی فائدے کے قابل نہ تھے۔ اے میرے والد، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو بدلیں۔ پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ میں اسی وقت نیند سے جاگ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر میں نے اذان کی آواز سنی۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف دوڑا۔ جب نماز شروع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ امام صاحب وہی آیت پڑھ رہے تھے جو فاطمہ نے مجھے پڑھ کر سنائی تھی۔ اب میرے لیے گناہوں کی زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہا اور میرے اللہ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حضرت مالک بن دینار تھے جن کی زندگی کو ان واقعے نے بدل کر رکھ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے لیکن فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔